پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ نیت ہوتی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے، کھانا ہی اچھا نہ بنا ہو تو اب کیا کرنا چاہیے؟ عیب یہی تو ہے کہ اچھا نہیں بنا، اور یہی تو نہیں بولنا، یہاں تو کسوٹی ہے نا، امتحان یہی ہے۔ اب اچھا ہو، خوشبو آتے ہی منہ میں پانی گرنے لگا، کھاؤں کھاؤں کر کے ٹوٹ پڑے، مزے کو مزہ آ گیا، پیٹ بھر گیا، دل نہیں بھرا، اتنا ٹھاس ٹھاس کے ڈالا، اب عیب لگانے بیٹھیں گے تو کیسے ہوئے گا؟ عیب تو تھا نہیں اس میں، تیکھا بہت ہوا، اب بولا یار اتنی مرچی ڈال دی ہے، بہت تیکھا ہے، یہ عیب لگانا ہوا نا۔ پھر یہ انداز نہ بھی ہو لیکن بول دیا کہ یار بہت تیکھا کر دیا ہے، بہت تیکھا ہے، یہ تیکھا ہونا اس کا عیب تھا۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ یہ تیکھا ہونا آپ کے لیے عیب ہے، آپ کے چہرے کی کھال نازک ہے، جو مرچی برداشت نہیں کر رہی، یہ تو کھاتے ہی تیکھے میں تیکھا، ان سے کون پوچھے گا؟ ان کے لیے یہ زیادہ تیکھا ہونا خوبی ہے، ان کے لیے زیادہ تیکھا ہونا عیب ہے۔ یہ ان کا عیب سارے کھانے کو عیب دار کر دے، یہ کھانا ہی صحیح نہیں بنا، تیکھا ہے۔ یہاں بھی قابل غور ایک نکتہ ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کا ہوتا ہے کہ اپنے کو پسند نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں یہ غلط بن گیا ہے، اور ہوتا صحیح ہے۔ سواد نہیں پسند کر رہے ہوتے، خالی اپنا ہی منہ خراب ہوتا ہے۔ جس کو بخار آ گیا نا، اس کو منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے۔ بلکہ ویسے ہی میں آپ کو تجربہ کر لینا، کبھی چائے پیے نا اور اس سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لے، اب آپ کو چائے کڑوی لگے گی تو آپ بولے کہ چائے کڑوی ہے، چائے کڑوی ہے۔ ارے میاں چائے کڑوی نہیں ہے، چائے میٹھی ہے، جناب کا منہ کڑوا ہے۔ جیسے حلوہ میٹھا ہے، جشن ولادت کی نیاز شیرینی سب میٹھی میٹھی ہے نا، گوشت پاک کے عیسیٰ علیہ السلام کے لڈو میٹھے میٹھے ہیں۔ اب کسی کا اگر منہ کڑوا ہو تو بول دے یہ کڑوا ہے، آپ نے بولیں گے تمہارا منہ کڑوا ہے، یہ تو میٹھا میٹھا ہے، ہمارے ایمان کو میٹھا کر دے گا، ایسا میٹھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔